جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان لوگوں کے قصے کو بار بار پڑھیں۔ ماضی کے اندر جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کے قصے کو بار بار پڑھیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 نوجوانوں کا قصہ سنائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین کوشادہ ہونے کے باوجود وہ ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ تینوں بڑے صحابی تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بڑے صحابی تھے۔ غزوہ تبوک کا سفر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا ارشاد فرمایا۔ سفر بھی گرمی کا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بہت زیادہ مالدار تھا جب تبوک کا سفر تھا، اس سے پہلے اتنا مالدار نہ تھا، اور اس موقع پر میں 2 اونٹنیوں کا مالک بھی تھا اور میں 2 اونٹنیاں لے کر میں نے خرید بھی رکھی تھی۔ صرف سستی اور غفلت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نہ سکا۔ بس یہی کہتا رہا آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، میرے پاس تو تیز رفتار سواری موجود ہے، تیز رفتار اونٹنی موجود ہے، آج سفر شروع کروں گا تو کل جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ میں روزانہ یہی کہتا رہا آج اور کل، آج اور کل۔ جب تبوک کا موقع آیا تو تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب ابن مالک پر نظر نہیں پڑتی۔ تو ایک نے کہا اللہ کے رسول وہ منافق ہے، تو ایک صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ منافق نہیں ہے، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے وہ بہت نیک اور صالح ہے۔ اور 2 صحابہ بدرین میں سے تھے۔ یہاں تک کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ آج سفر شروع کروں گا، کل سفر شروع کروں گا۔ مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی آ گئے۔ اب بہت پشیمانی ہوئی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے اور دونوں جو دوسرے صحابہ تھے یہ دونوں بوڑھے تھے، اور تینوں صحابہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو تینوں نے اپنے عذر کو پیش کیا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے ناراضگی کے ساتھ تبسم فرمایا اور منہ کو پھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کس چیز نے تمہیں پیچھے چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان پر بڑا ملکہ دیا ہے، اگر کسی دنیا دار سے بات کرنے کی بات ہوتی میں اسے قائل کرتا اور بات سمجھا دیتا، اپنا عذر بھی سمجھا دیتا، بات کو ختم کر دیتا، اور میں چاہتا آپ کے سامنے بھی کوئی عذر معقول پیش کرتا، آپ بھی اسے قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے ہیں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے آپ سے سچ سچ کہنا ہے، پھر جو بھی فیصلہ آپ کریں یا اللہ کرے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں سستی کی اور کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول سستی ہو گئی، صرف سستی کی وجہ سے جا نہ سکا۔ آپ نے فرمایا سچ کہا، پھر فرمایا اٹھو اور مجلس سے چلے جاؤ۔ جب مجلس سے چلے گئے تو آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا اس سے بات کرنا چھوڑ دو۔ تمام صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی، تو دفعتاً دن گزرتے چلے گئے، 40 دن گزر گئے، کوئی صحابی بات نہ کر رہا تھا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑوسی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنے چچا زاد بھائی کو مخاطب کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر اسے اللہ کی قسم دی، پھر کوئی جواب نہ دیا، پھر قسم دی، کوئی جواب نہ دیا، تیسری دفعہ پھر قسم دے کر کہا تم جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر کر کہا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، ہم کیا جانیں۔ فرمایا یہ جب ابو درداء نے یہ جملہ کہا تو میرے آنسو تھم نہ سکے اور میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جب آنسو بہنے لگے تو میں ابھی گھر پر ہی موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور وقت 40 دن گزر چکے تھے۔ جب قاصد آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے دور ہو جاؤ۔ تو فوراً میں نے قاصد سے پوچھا جاؤ منشا رسول پوچھ کر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے؟ آیا میں ان کو طلاق دے دوں یا اپنے پاس روکے رکھوں؟
یا ان کو میکے بھیج دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سے الگ ہو جاؤ، طلاق دینے کا نہیں کہا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ اور اپنے ماں کے پاس رہو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر دن مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا، اس لیے کہ میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ اگر اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو میرے ساتھ تو صحابہ کبھی بات ہی نہ کریں گے، اور اگر میں مر گیا تو اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہی بات مجھے کھائی جا رہی تھی۔ تو 10 دن اور گزرے، 50 دن ہو گئے، لیکن بیچ میں ایک دن غسان کے بادشاہ کا قاصد آیا اور آ کر اس نے کہا کعب بن مالک کا کوئی پتہ بتائے۔ تو ایک صحابی نے اشارے سے بتایا کہ کعب بن مالک وہ کھڑا ہے۔ تو ایک وہ نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کا خط مجھے دیا۔ جب میں نے بادشاہ کا خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے، لوگوں کو تم سے بات کرنے کو منع کیا ہے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے، ہم تمہیں گورنر بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور طرح طرح کی آفریں دینے لگا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، خط کو پھاڑا اور جا کے تندور میں جلایا اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ کہا اللہ کے رسول اب تو کافر لوگ بھی مجھ پر طمع کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی، بالکل خاموشی، کوئی جواب نہ دیا۔ اب 50 دن پورے گزر گئے۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر نماز پڑھتا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتا کہ شاید میری طرف دیکھیں۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے۔ اور کہا جب نماز پڑھ کر ختم کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں غصہ اسی پر آتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، غصہ اسی پر آتا ہے، ڈانٹا اسی کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی اسی کو ڈانٹتا ہے جس سے دل زیادہ لگتا ہے، ماں بھی اسی کو ڈانٹتی ہے جس سے دل زیادہ لگتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ کا فجر کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا تھا اپنے گھر کی چھت پر، اداس بیٹھا تھا، کب کروں تو کیا کروں۔ 50 دن گزر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، زمین بھی تنگ ہو گئی۔ جب خود قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا ضاقت علیکم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اللہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ جب خود قرآن دعویٰ کر رہا ہے اور ان کا قصہ خود قرآن بیان کر رہا ہے تو سوچو ان پر کیسے وہ 50 دن گزرے ہوں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50 دن پورے گزر گئے، میں اداس بیٹھا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوگا، کب کیا فیصلہ آئے۔ تو مجھے دفعتاً ایک آواز سنائی دی کہ کعب تجھ کو مبارک ہو، تیری برات اللہ نے نازل کر دی، تیری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جیسے ہی میں نے اس خوشخبری کو سنا میں سجدے میں گر گیا۔ پھر ایک صحابی، ایک دوست، وہ گھوڑے پر تیز دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر مجھے خوشخبری دی۔ میں بھاگتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا خیر مقدم کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ سے گلے لگے۔ کہا یہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے مجھے گلے لگایا، ان کا مصافحہ، ان کا گلے لگنا کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل کھلا رہا تھا، خوشی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا۔ تو ان لوگوں کے قصوں کو پڑھے جنہوں نے توبہ کی اور توبہ پر استقامت دکھائی۔